بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان کی فراہم کی ہوئی اطلاع کے مطابق ان کی نفری خاصی زیادہ تھی۔ شاید کچھ لوگ باہر پھیل کر بارود کی حفاظتی چھتری فراہم کر رہے تھے اور چند افراد کی ٹولی اس بالادستی کا فائدہ اٹھا کر ہماری تلاش میں عمارت میں داخل ہونے والی تھی۔ میری یادداشت کے کسی خانے میں یہ گمان نہیں ابھر سکا کہ ہماری عمارت میں بجلی کی متبادل فراہمی کے لیے کسی ایمرجنسی جنریٹر کا انتظام تھا۔ وہ بجلی کی کوئی معمولی سی خرابی نہیں تھی۔ زبردست دھماکوں کے ساتھ برقی تنصیبات کی تباہی کے بعد ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک اس اندھیری لفٹ میں بند رہنا تھا، جہاں ہوا کا گزر بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ چھت میں لگا ہوا اکلوتا پنکھا بجلی سے چلتا تھا۔ اس کے بند ہونے کے نتیجے میں ہم زیادہ دیر تک پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے اول خان سے اس خون ریز ماحول میں باہر ملنے کا ایک یک طرفہ وعدہ کر ڈالا تھا، مگر حالات پاؤں کی زنجیر بن چکے تھے۔ اسے چنگل سے نکلنے اور دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ کسی نہ کسی صورت سے لفٹ کا دروازہ توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی جاتی۔ آج یہ علاقہ خون میں نہا جائے گا۔ اندھیرے میں ویرا کی پرتشویش بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ بڑے بور کے خود کار ہتھیاروں سے اندھا دھند گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ ہم بہت بری طرح پھنسے ہیں۔ اس منحوس لفٹ میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ آواز سلطان شاہ کی تھی۔ خاموش رہو، غزالہ نے سرگوشی کی۔ اوپر آنے کے لیے وہ لوگ زینے استعمال کریں گے۔ ہماری ذرا سی بھی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ ہمیں یہیں بون ڈالیں گے۔ میں گور اندھیرے میں سنبھلتا ہوا لفٹ کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ ذہن پر ذرا سا زور دینے پر مجھے یاد آ گیا تھا کہ لفٹ کا دروازہ بائیں سے داہنی جانب سرک کر بند ہوتا تھا، اور یقینی طور پر اسی طرف کسی مضبوط آہنی کنڈے میں پھنس کر اس برقی سوئچ کو فعال بناتا تھا، جس کے بعد ہی لفٹ کو اوپر یا نیچے کی طرف لے جایا جا سکتا تھا۔ میں نے لفٹ کی دیوار اور دروازے کے دائیں طرف والے گوشے میں چھت کے بالکل قریب بیم گن کی نال ٹکائی اور ٹریگر دبا کر اسے بہت تیزی کے ساتھ فرش کی طرف لیتا چلا گیا۔ لفٹ میں چھائی ہوئی گہری تاریکی میں ذرا سی دیر کے لیے بیم گن کے نوزل سے نکلنے والی مہلک نیلگوں شعاؤں کی بہت محدود سی روشنی پھیلی، اور ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ ختم ہوتے ہی مدھم سا نیلا نیلا اجالا یکلخت معدوم ہو گیا۔ فلور سے نیچے اترتی ہوئی بند آہنی لفٹ میں اس وقت اتنا گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا، مگر ہم بیم گن کے چلتے ہی ہر ایک نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے اس سنگین صورتحال سے گلو خلاصی کے لیے کون سی راہ کا انتخاب کیا تھا۔ میرے فارغ ہونے سے پہلے ہی غزالہ نے لفٹ کے سرکنے والے دروازے پر تباہ آزمائی شروع کر دی۔ جو ہی میرا ہاتھ چھت سے سرکتا ہوا لفٹ کے فرش تک آ کر رکا، لفٹ کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بائیں طرف سرکتا چلا گیا۔ غالباً اس کے برقی اور میکانیکی قفل کا نظام فرش کے قریب لفٹ کے بالکل نیچے حصے میں پوشیدہ تھا۔ اس کے کٹتے ہی دروازہ غیر مکفل ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا اور سامنے کنکریٹ کی خنک دیوار کو موجود پایا۔ دروازہ کھلنے سے لفٹ میں غیر محسوس سی روشنی آنے لگی تھی۔ میں نے تیزی سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہماری لفٹ کی چھت اور اوپر والے فلور کے درمیان ایک تنگ اور چوکور سی کھڑکی نمودار ہو چکی تھی۔ کھلنے والے دروازے کے باقیہ راستہ نچلی منزل کی سنگین دیوار نے مسدود کیا ہوا تھا۔ ٹھہرو، میں نے سلطان شاہ کو فرش پر ہاتھ جماتے دیکھ کر ٹوکا۔ پہلے میں باہر نکل کر تم لوگوں کو کور دوں گا، تم تینوں میرے بعد باہر آؤ گے۔ وہ رک گیا۔ اسے قید سے رہائی کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر میرے دل میں ایک پرہول خیال پیدا ہوا تھا، جس کے زیر اثر میں نے اضطراری طور پر اسے روک دیا تھا۔ باہر جو کچھ بھی ہوا تھا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر اندازہ تھا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے سب سے پہلے اس علاقے میں برقی ترسیل کے نظام کو اپنا نشانہ بنایا تھا، تاکہ وہ اندھیرے کی آڑ میں پوری آزادی سے اپنی من مانی کر سکیں۔ بجلی کی فوری یا جلد بحالی کی دور دور تک کوئی امید نہیں تھی۔ جب تک بجلی نہ آ جاتی لفٹ کو اپنی مرضی سے حرکت دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ میرے لیے ایک اطمینان بخش نقطہ تھا، لیکن مجھے خوف اس بات سے تھا کہ لفٹ کے دروازے اور بغلی دیوار کے اتصال کے مقام پر میں نے پوری بے دردی سے بھیم گن استعمال کر کے اس آہنی پنجرے سے نجات کا راستہ پیدا کیا
دیا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس عمل میں لفٹ کی کن برقی یا میکان کی حفاظتی کڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگر اوپر پیدا ہونے والے خلا سے کسی کے باہر نکلتے ہوئے وہ لفٹ اپنے نظام میں پیدا ہو جانے والے کسی نقص کی بنا پر اچانک پستی کا سفر شروع کر دیتی، اندر والوں کا جو حشر ہوتا سو ہوتا۔ خلا میں موجود شخص کا بدن فرش اور لفٹ کی آہنی چھت کے درمیان کٹ کر فوری طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ کٹا ہوا اوپری دڑ ہمارے فلور پر تڑپتا رہ جاتا اور لفٹ میں گرنے والا نچلا دڑ دوسروں کو دہشت زدہ کر دیتا۔ مربجہ مشینی سہولتوں نے انسان کو جہاں آرائش اور سہل پسندی کے ناقابل تصور ذرائع مہیا کیے ہیں، وہیں کسی ہنگامی صورتحال میں بدترین خطرات بھی پیدا کیے ہیں، جن سے آدمی صرف اسی وقت واقف ہوتا ہے جب وہ خود ایسی صورتحال سے دوچار ہو۔ لفٹوں میں روزانہ سفر کرنے والے لاکھوں افراد میں سے شاید کسی نے اس امکان کے بارے میں سوچا تک نہ ہو جس سے ہم اس وقت دوچار تھے۔ اوپر کے فرش پر ہاتھ جما کر میں نے اپنے بدن کو اوپر اٹھایا اور سینے کے بل اوپر کے فرش پر رینگ کر لفٹ سے باہر نکل گیا۔ ان چند لمحوں کے لیے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا تھا اور بدن کے بیشتر مسامات سے ٹھنڈا پسینہ بہہ نکلا تھا۔ باہر وہی دھواں دار فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمارت کے مکینوں میں سخت دہشت اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ فلیٹوں کے دروازے مضبوطی سے بند تھے، کوئی بھی متنفس باہر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فضا خوفزدہ چیخوں اور بچوں کے رونے کی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں پر اٹھتے ہی رائفل سیدھی کر لی، کیونکہ عمارت کے زینوں پر کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی وزنی دمک سنائی دے رہی تھی۔ زینے لفٹ کے گرد طواف کرتے ہوئے منزل بے منزل اوپر جاتے تھے، لیکن میرے لیے بلکہ بیم گن کے لیے وہ رینج قدرے زیادہ ہو سکتی تھی۔ بات دشمنوں کے ساتھ آنکھ مچولی سے بڑھ کر کھلے خون ریز تصادم تک پہنچ چکی تھی۔ ان حالات میں بیم گن جیسے خاموش ہتھیار کی توانائی کے مشکوک زیاں کے مقابلے میں بارودی گولیوں کا استعمال ہی زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا۔ میرے بعد غزالہ بھی خیر و عافیت سے اسی خلا سے گزر کر باہر آ گئی اور اس نے بھی فوراً ہی پوزیشن سنبھال لی۔ سیڑھیوں پر سنائی دینے والے قدموں کی گونج بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ ویرا اس خلا سے فلور پر آنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سیڑھیوں پر ایک مسلح شخص تیزی سے ابھرتا ہوا نظر آیا۔ میں بس لمحہ بھر کے لیے جھجکا، مگر اسی لمحے غزالہ نے اس پر اپنے ریوالور کے دانے سے آگ اگل دی۔ اس اعصاب شکن ماحول میں غزالہ کے بے داغ نشانے پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ غزالہ کے ریوالور کی بے رحم نال سے نکلا ہوا مہلک شعلہ آنے والے کی پیشانی میں رپوش ہوا تھا۔ وہ ایک کریہا چیخ کے ساتھ سیڑھیوں پر پیچھے لڑک کر میری نظروں سے معدوم ہو گیا۔ سیڑھیوں پر لڑکتے ہوئے ایک وزنی انسانی وجود کی خوفناک اور پرشور دمک خاصی پرہیبت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے گرتے ہی زینوں کے خلاف متعدد فائروں کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی اوپر آنے والے بہت تیزی سے نیچے کی محفوظ تر لینڈنگ پر اترتے چلے گئے۔ باہر ہونے والی فائرنگ کے مقابلے میں عمارت کے اندر ہونے والی فائرنگ کا رد عمل زیادہ شدید تھا۔ دروازوں اور روشن دانوں کی جھریوں کے ذریعے فلیٹوں میں داخل ہونے والے بارودی دھوئیں نے عمارت میں رہنے والوں کو یقین دلا دیا تھا کہ موت کے ہرکارے گولیوں کے سائے میں آخرکار ان کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے اور کسی بھی وقت دروازے توڑ کر کسی فلیٹ میں گھس سکتے تھے۔ غزالہ کے کیے ہوئے اکلوتے فائر نے ویرا اور سلطان شاہ کو خطرے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ دونوں ہم سے بھی کم وقت میں پھنسی ہوئی لفٹ سے باہر نکل آئے۔ زینوں پر دشمن قابض تھا اور اوپر کی طرف اندھا دھند گولیاں برسا رہا تھا۔ لفٹ بجلی کے تعطل کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی تھی۔ ہم اپنے فلیٹ کے چوہے دان میں لوٹنے کا خطرہ مول لے سکتے تھے، نہ جانوں کا خطرہ مول لیے بغیر نیچے اترنے کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی۔ میں اسی تذبذب میں تھا کہ سلطان شاہ نے زبان سے کچھ کہے بغیر فرش پر ایک لوٹ سی لگائی۔ مجھے اس کے عزائم کا اندازہ ہوا تو وقت کی ڈور میرے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ فرش پر لڑکتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے سے آنے والی گولیاں اس کے گرے ہوئے بدن سے محض 1-1.5 فٹ اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ C-130 کے ذریعے اپنے اغوا کی واردات کے دوران میں آنے والے زخموں سے پوری طرح صحت یاب نہیں ہو پایا تھا۔ اس حالت میں سیڑھیوں پر لڑک کر دشمن کے سر پر سوار ہونے کی وہ کوشش اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اول تو دشمنوں میں سے کسی کی چلائی ہوئی اندھی گولی ہی اسے چاٹ جاتی۔ کسی معجزے کے تحت وہ ان گولیوں سے بچ جاتا تو سیڑھیوں پر لڑکتے ہوئے نچلی منزل تک کا فاصلہ طے کرنے میں شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا تھا۔ موقع ایسا تھا کہ میں سلطان شاہ کو اس احمقانہ جرأت
مندی سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، بس اپنی جگہ مضطرب ہو کر رہ گیا اور وہ فرش پر متحرک ایک انسان نما دبے کی صورت میں سیڑھیوں کے نشیب میں میری نظروں سے معدوم ہو گیا۔ وہ بے خوف سورما اپنی جان پر کھیل کر آگے بڑھا تھا۔ میرے کان کسی بھی لمحے اس کی آخری دردناک چیخ کے منتظر تھے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ شاید آنے والے درندے اسے اپنا مارا ہوا شکار سمجھ کر پوری طرح مطمئن تھے۔ اچانک عمارت کے زینوں پر گونجتے ہوئے آتشی نغموں میں ایک نیا اور جاندار سر جاگ اٹھا، اور وہ سلطان شاہ کی کلاشنکوف کی لرزہ خیز تڑتڑاہٹ تھی۔ اس کے ابھرتے ہی فضا میں دو دلدوز چیخیں گونجی اور ساتھ ہی پہلے سے جاری فائرنگ کا آہنگ بگڑ گیا۔ سلطان شاہ کی معجزاتی کامیابی اور دشمنوں کے پاؤں اکھڑنے کا پہلا احساس ہوتے ہی ہم تینوں نے بغلی دیوار سے چپک کر زینے اترنے شروع کر دیے۔ اس وقت تک ہمارے زینے فائرنگ سے محفوظ ہو چکے تھے۔ سلطان شاہ نے بلائے ناگہانی کی طرح ان کے سروں پر نازل ہو کر ان کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ اس کی فائرنگ سے بچ جانے والوں نے بہت تیزی کے ساتھ پسپائی اختیار کر کے خود کو بچایا تھا۔ اس وقت وہ چند لمحے میرے لیے گھنٹوں کی طرح طویل ہو گئے تھے۔ کان فائرنگ کے یوں عادی ہو گئے تھے جیسے وہ سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہو۔ اسی بنا پر میں نے اندازہ لگا لیا کہ ابتدا میں آنے والوں کی تعداد 4 تھی، جو سلطان شاہ کی مداخلت کے بعد گھٹ کر 2 رہ گئی تھی۔ ان 2 حریفوں کے لیے سلطان شاہ رک رک کر فائرنگ کر رہا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے لینڈنگ تک پہنچنے پر مجھے یہ دیکھ کر بے اندازہ خوشی ہوئی کہ سلطان شاہ عزم و حوصلے کی کسی چٹان کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا دیوار کی اوٹ سے نیچے والوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ خوشی کے عالم میں ویرا اور غزالہ نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا۔ ہم تینوں نے سلطان شاہ کی حمایت میں نیچے کی طرف بے ساختہ گولیاں برسا دی۔ ہمارے اس غیر ارادی رد عمل نے حریفوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ نیچے سے فائرنگ کا سلسلہ یکلخت موقوف ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دور ہونے لگی۔ مقابلے میں کھل کر شریک ہونے کے بعد ہم سب کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے باقی ماندہ تاریخ زینے طے کرنے شروع کر دیے۔ زینے طے کر کے ہم گراؤنڈ فلور پہ پہنچے تو چوکیدار کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ڈیلی ڈالی قمیض شلوار میں ملبوس 2 افراد پوری قوت سے دوڑتے ہوئے اس بلاک سے نکاس کے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے رکے بغیر اپنی گن سیدھی کر کے فرار ہونے والوں میں سے ایک کی کشادہ پشت پر فائر کیا اور آگ اگلتی ہوئی گولی اس کے جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو گئی۔ تاریک ماحول میں تاریک تر نظر آنے والا وہ سایہ اپنے ہی زور میں اچھل کر منہ کے بل آگے پختہ فرش پر جا گرا۔ سر پر بھیانک خطرات سوار ہوتے ہی ہم چاروں کے درمیان ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھنے کا کچھ ایسا سلسلہ چل پڑا تھا کہ تقریباً اسی لمحے ویرا نے دوسری مفرور پر گولی چلائی اور وہ بھی نشانہ بن کر دلدوز آواز میں داڑتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ عمارت کے اندر دشمن کی لاشیں گر رہی تھیں۔ ان کے سارے ہتھیار خاموش ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ ہمارے بارودی ہتھیار گنگنا رہے تھے، لیکن عمارت سے باہر کھلی فضا میں ہونے والی فائرنگ کے تواتر میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم چاروں چوکنے انداز میں دوڑتے ہوئے فرش پر گری ہوئی 2 تازہ لاشوں سے آگے نکل گئے۔ ہمارے سامنے ان فلیٹوں کی عمارات کے گرد پھیلا ہوا کشادہ احاطہ بھی اس تاریکی میں ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آگ و خون کی وہ برسات شروع ہوتے ہی ہر ذی روح خوفزدہ ہو کر کسی نہ کسی کونے خدرے میں دبک گیا ہو۔ فائرنگ کی آوازوں پر دھیان دینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے احاطے سے باہر ہی ہو رہا تھا۔ حملہ آوروں نے باہر کا راستہ صاف رکھنے کے لیے بھی وہاں دہشت گردی پھیلائی ہوئی تھی۔ اندر کی تمام ذمہ داری انہوں نے اپنے چاروں مسلح ساتھیوں کے سپرد کی ہوئی تھی، جو 2 مرحلوں میں ہمارے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔ ہمارے سروں پر منڈلاتا ہوا خطرہ شاید ٹل چکا ہے۔ احاطے کی دیوار کے سائے میں پناہ لینے کے بعد ویرا نے سرگوشیانہ آواز میں کہا، لیکن اب باہر نکلنا مشکل ہے۔ غور سے سنو۔ میں نے اضطرابی لہجے میں ان تینوں کو توجہ کیا۔ باہر بھی یک طرفہ فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے۔ شاید کوئی ان کے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ وہ ایک باریک نقطہ تھا جو توجہ مرکوز کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتا تھا، ورنہ فائرنگ تو بس فائرنگ ہی ہوتی ہے۔ میں نے زینوں والی گمبھیر صورتحال سے نکلتے ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ باہر کسی نے جوابی فائرنگ کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ تو کیا پولیس آ چکی ہے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ پولیس نہیں ہو سکتی، میں نے پر یقین لہجے میں اسے بتایا۔ ایسے دھواں دار ماحول میں وہ دور ہی سے سائرن بجاتے ہوئے آتے ہیں تاکہ ان کی آمد کے خوف سے متصادم حریفوں کے پاؤں اکھڑ سکیں۔ یہ کوئی اور ہی چکر چل پڑا ہے۔ پھر یہ افل خان کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ غزالہ
تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، انہیں ہماری حفاظت پر مأمور کیا گیا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم چوہے دان سے نکل کر باہر کھلی فضا میں آ چکے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ویرا اس کی بات کاٹ کے بولی، لیکن فائرنگ کا زور ٹوٹنے سے پہلے ہم احاطے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اندھا دھند چلائی جانے والی گولیاں دوست اور دشمن میں کوئی تمیز نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ اس اثناء میں مجھے یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ باہر ہوائی فائرنگ کے بجائے اس وقت ٹارگٹ شوٹنگ کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو تاک تاک کر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ فائرنگ کے شور کی سمت اور درمیانی وقفوں سے کوئی بھی لڑاکا آسانی سے اس رائے پر پہنچ سکتا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے خوف سے ہمارا دم نکل رہا ہے تو اسی چار دیواری میں دبکی رہو، میں نے ویرا سے کہا، لیکن یوں بت کی طرح یہیں نہ جمی رہو، میرے پیچھے آؤ۔ میں دیوار کے سائے میں اس پھاٹک کی طرف چل پڑا جو احاطے سے باہر نکلنے کے لیے ہر وقت استعمال میں رہتا تھا۔ ذرا سی پیش قدمی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا وہ فیصلہ خاصا درست تھا۔ جب پھاٹک سے فائروں کی آواز آ رہی تھی، وہاں کچھ لوگ جمے ہوئے تھے جو باہر کی طرف گولیاں چلا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ صرف میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ لوگ مجھ سے زیادہ چلاک اور چوکنا تھے۔ ان میں سے کسی نے مجھے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا۔ ہولڈ اٹ، ہینڈز اپ۔ انسانی جذبوں سے آ رہی وہ صفاقانہ آواز سن کر میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر بلند کر لیے۔ وہ ہمارے لہو کا کوئی پیاسا ہوتا تو ہمیں اندھیرے میں محض ہاتھ اٹھانے کی ہدایت نہ کرتا، بے درے گولی چلا کر کم از کم میرا سینہ لہو لہان کر دیتا۔ اس نے جو حکم دیا تھا اس میں احتیاط پہ نہاں تھی۔ اسے توقع تھی کہ اندر سے دشمن کے ساتھ ساتھ کوئی دوست بھی نمودار ہو سکتا تھا، اس لیے کسی آنے والے کو للکارے بغیر گولیوں سے ادھیڑ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ فرینڈز، میرے دانے سے بے ساختہ ایک تیز سرگوشی برآمد ہوئی۔ آئی ایم ڈی فار ڈینی، کم آن سر۔ گیٹ کے قریب سرے سے ایک دوستانہ آواز ابری۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، آگے آ جاؤ، مگر پھاٹک کے سامنے ہرگز نہ آنا۔ دشمن سامنے ایک گاڑی کی اوٹ لے کر ڈائریکٹ اندر فائر کر رہا ہے، باس کسی بھی وقت پیچھے سے ان کی گردنیں دبوچنے والا ہے۔ میرے وجود میں سکون و اطمینان کی ایک آسودہ سی لہر سرایت کر گئی۔ دشمنوں سے کشت و خون کے بعد ہم آخر کار اپنے دوستوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ہماری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہم سے مذاکرات کرنے والا دوبارہ دشمن پر گولیاں برسانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ قریب پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ تاریکی کا جز بنے ہوئے وہ دونوں سائے گیٹ کے دونوں سروں پر جمے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے آنے والی گولیوں کی سمت کا اندازہ لگا کر دشمن کے مورچوں پر نپے تلے فائر کر رہے تھے۔ اچانک باہر ہونے والی فائرنگ میں وحشیانہ شدت پیدا ہو گئی۔ صرف فائرنگ میں اضافہ نہیں ہوا تھا بلکہ فضا میں گولیوں والی ہولناک آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس خون آشام مقابلے میں جدید باری اور نئے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ شامل ہو چکی تھی۔ کاش اول خان آن پہنچا ہو۔ اس تبدیلی پر میرے دل میں آرزو ابری۔ نئے ہتھیار اس قدر شدت اور جارحیت کے ساتھ میدان کارزار میں اترے کہ باہر کی فضا میں لرزہ بر اندام کر دینے والی کئی چیخیں بھی سنائی دیں اور پھر لمحوں ہی لمحوں میں بس نئے ہتھیاروں کی گونج باقی رہ گئی۔ ہمارے احاطے کے پھاٹک پر جمے ہوئے دونوں جان باز خوشی سے اچھل پڑے۔ ان کے مد مقابل باغ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی دانست میں میدان مار لیا تھا۔ اچانک فائرنگ تھم گئی۔ گولیوں کی روح فرسا گن گرج کے بعد وہ سناٹا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روتے ہوئے بچوں یا خوفزدہ عورتوں کی آوازیں ہی مجروح کر رہی تھیں۔ سلطان شاہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پھاٹک سے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری طرف موجود مسلح آدمی نے سختی سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کی دانست میں فائرنگ ضرور تھم گئی تھی مگر خطرہ پوری طرح نہیں ٹلا تھا جب تک اسے اپنے ساتھیوں کی طرف سے میدان صاف ہونے کا اشارہ نہ مل جاتا۔ سامنے آنے کی کوشش مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اول خان نے تھوڑی دیر پہلے فون پر بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہمارے فلیٹ کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے 4 آدمی مامور کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور 2 باہر کہیں اپنی کمی گاہوں میں موجود تھے۔ میرے ذہن میں جو نیا نقشہ بن رہا تھا اس کی روشنی میں باہر والوں کو اپنے باس یا کمانڈر سے کمک ضرور ملی تھی۔ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا تو پھر ہماری نفری 2 ہندسوں سے متجاوز ہو گئی تھی۔ ہمیں زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت سے نہیں گزرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اول خان کے استعمال میں رہنے والی بڑی جیپ احاطے کی دیوار کے قریب آ کر رک گئی۔ جیپ روکنے سے قبل اس کے ڈرائیور نے 3 مرتبہ روشنیاں دھیمی اور تیز کر کے اپنی شناخت کرائی تھی۔ ان حالات میں اپنوں کی مار سے بچنے کے لیے وہ احتیاط ناگزیر تھی۔ آنے والی جیپ سے صرف 2 افراد برآمد ہوئے اور وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے۔ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود STF کے آدمی اپنے ان ساتھیوں کو پہچان کر گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ہم چاروں
چاروں نے بھی ان کی تقلید کی۔ باس کہاں ہے؟ میں نے آنے والوں سے بے ساختہ سوال کر ڈالا۔ مجھے توقع تھی کہ آنے والی جیپ سے اول خان ضرور برآمد ہوگا، وہ پھیلی ہوئی نفری کو سمیٹ کر یہیں آئیں گے۔ ان میں سے ایک نے سنجیدگی سے جواب دیا، اپنے بندے سب ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھ موجود ایک شخص نے پوچھا۔ ہم 5 آدمی وائرلیس سیٹ لے کر آئے تھے اور پانچوں ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے ہماری بھیڑ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے 2 ساتھی شاید باہر ہیں؟ ہاں، ہم چاروں ہی باہر تھے۔ گڑبڑ شروع ہونے کے بعد ہم دونوں نے بہت مشکل سے یہاں پہنچ کر پوزیشن سنبھالی تھی۔ ہمارے آنے سے پہلے کچھ آدمی اندر گھس چکے تھے، ان کا کیا بنا؟ اندر والے تو خیریت سے ہیں۔ آنے والے کا لہجہ متجسسانہ ہو گیا۔ اندر والے سب لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ کسی اور سے پہلے میں خود ہی بول پڑا۔ 4 آدمی ہماری تلاش میں اندر گھسے تھے، وہ سب سیڑھیوں پر اور برآمدے میں پڑے ہیں۔ زندہ ہیں یا تم نے انہیں مار دیا؟ وہ ان کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہ رہا تھا۔ کوشش یہی کی تھی کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ بچنے پائے۔ کوئی زخمی ہو کر صرف بے ہوش ہوا ہو تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی۔ میں نے کہا، ان ذلیلوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس نے دانت پیس کر غصیلے لہجے میں کہا، میں انہیں دیکھ کر آتا ہوں، باس کے آنے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ وہ ویرا نے میرے ہونٹوں سے اچک لی۔ میں اندھیرے میں سے گور کر رہ گیا۔ چند ثانیوں بعد سڑک پر ایک اور گاڑی نظر آئی۔ عام حالات میں وہ سڑک ہر وقت مصروف رہتی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہونے والی دھواں دار فائرنگ کے بعد وہاں ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہو۔ ایسے میں وہ اکلوتی گاڑی الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ جب اس کے ہیڈ لیمپس بھی 3 مرتبہ مدم اور تیز ہوئے تو ہم سب نے سمجھ لیا کہ آنے والا اول خان ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی نہایت پرتپاک انداز میں ہم سے ملا۔ تم نے وہی کیا جس پر اڑے ہوئے تھے، اس نے مجھ سے پرجوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ گھر سے باہر نکل کر تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ خطرہ مول نہیں لیا، یہ کہو کہ بر وقت فلیٹ چھوڑ کر ہم موت کے منہ سے بال بال بچے ہیں۔ ویرا نے اسے لقمہ دیا۔ تمہارے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے 4 بھیڑیے اندر گھس چکے تھے۔ اسی وقت اول خان کا آدمی اندر کا جائزہ لے کر واپس آ گیا۔ چاروں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اس نے فوجی انداز میں اول خان کو سیلوٹ کر کے اعلان کیا۔ تو کیا تم لوگوں نے ان 4 کو مار ڈالا؟ اول خان حیرت سے بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ انہیں نہ مارتے تو وہ ہم کو مار ڈالتے۔ میں نے کہا، ان کے پہنچنے سے ذرا سی دیر پہلے ہم لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے۔ قسمت تھی کہ دروازہ کاٹ کر بر وقت باہر آ گئے۔ آؤ، یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ اوپر ہی چلتے ہیں۔ ویرا میری بات پوری ہونے سے پہلے بولی۔ اب بھول کر بھی فلیٹ کا رخ نہ کرنا، اس واقعے کے بعد وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے 4 آدمی تم نے مارے ہیں، 2-3 باہر بھی مرے یا زخمی ہوئے ہیں۔ وہ جلد از جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اول خان نے مربیانہ انداز میں کہا، ہم صرف ہتھیار لے کر خالی ہاتھ وہاں سے نکلے ہیں۔ سلطان شاہ نے وضاحت کی، ہمیں ضرورت کا کچھ نہ کچھ سامان تو لینا ہی ہوگا، وہ سب بعد میں آتا رہے گا، اس وقت یہاں سے نکل چلو۔ اول خان اپنی بات پر اڑا رہا۔ اول خان نے ہم میں سے کسی کا جواب سننے کی زحمت کیے بغیر اپنے 4 آدمیوں کو ہمارے فلیٹ کے بارے میں ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہاں موجود ساز و سامان کے بارے میں وہ غزالہ سے مشورہ کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت ہماری کل نفری 13 افراد پر مشتمل تھی۔ 4 افراد کو فلیٹ کی حفاظت یا دشمن کے مقابلے کے لیے چھوڑ دینے کے بعد یہ تعداد 9 رہ جاتی۔ میری دانست میں وہ تعداد کہیں بھی بڑے پیمانے پر افراتفری پھیلانے کے لیے بہت کافی تھی۔ اول خان عجلت میں ہدایت دیتے ہوئے بار بار اپنے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی وہ ہم 4 کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ باقی 4 افراد دوسری گاڑی کی طرف ہو لیے۔ وہ 2 گاڑیوں پر مشتمل ہمارا کارواں وہاں سے روانہ ہوا تو پورا علاقہ بدستور گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑکوں پر مکمل ویرانی کا راج تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ فائرنگ کے بھیانک مقابلے کے باوجود پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ علاقے کی پولیس اس واقعے سے بے خبر رہی ہوگی۔ علاقے کی پولیس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کچھ دور نکل آنے کے بعد میں اول خان سے وہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنی فائرنگ سے تو قبر کے مردے بھی بیدار ہو سکتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔